الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسير القرآن الكريم سورة البقرة آیت نمبر 231 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اچھے طریقے سے رکھ لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو تاکہ ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے سو بلا شبہ اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ، اور اپنے آپ پر اللہ کی نعمت یاد کرو، اور اس کو بھی جو اس نے کتاب و حکمت میں سے تم پر نازل کیا، وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اس کا مطلب عدت کا ختم ہونا نہیں، کہ انہیں پھر اچھے طریقے سے تو رکھ نہیں سکتے عدت کے بعد، عدت کو یعنی ختم ہونے کے قریب ہونا ہے، اب فیصلہ کر لو رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے، تو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اس کا مطلب خاص طور پر یاد رکھیں، عدت کا ختم ہونا نہیں بلکہ عدت کا قریب ہو جانا، عدت کے قریب ہو جانا، اس پر یہ فیصلہ کر لو کہ اب میں اس کو عورت بنانا ہے، بیوی رکھنی ہے یا نہیں رکھنی، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، البقرہ 228، کہ ان کے خاوند اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ وہ مدت کیا ہے؟ عدت کی، تو عدت کے قریب پہنچنے کے قریب ہوں تو فیصلہ کر لیجئے، یا تو انہیں اچھے طریقے سے رکھ لیجئے، رجوع کر لیجئے، یا پھر اچھے طریقے سے انہیں چھوڑ دیجئے۔ اگر تم اپنی بیویوں کو طلاق رجعی دو جس میں رجوع ہو سکتا ہے، وہ 3 موقع جو کل کے سبق میں ہم نے پڑھائے تھے، الطلاق مرتان، وہ چانس ہیں باقاعدہ، 2 موقع ہیں، تیسرے موقع کے تیسری طلاق کے بعد ختم، اب وہ پہلی مرتبہ 1 دفعہ کہے یا 1000، وہ ایک ہی ہے۔ تو اپنی بیویوں کو جب تم طلاق رجعی دو تو ان کی عدت پورے ہونے سے پہلے تمہیں رجوع کرنے کا پورا حق ہے۔ اگر یہ رجوع ستانے کے لیے ہے اور ظلم کرنے کے لیے پھر تو قطعاً جائز نہیں، اگر ستانے کے لیے نہیں اور نقصان پہنچانے کی غرض سے نہیں ہے، کیونکہ ستانا اور نقصان پہنچانا یہ تو اللہ کی آیات سے مذاق ہے، تو فقط ظلم نفسہ،
جو زیادتی اور ظلم اور نقصان پہنچانے کے لیے رجوع کرتا ہے تو وہ اپنی جان پر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، گناہ کماتا ہے، اور ان پر بھی ظلم اور زیادتی کرتا ہے۔ فقط ظلم نفسہ، اور جو ایسا کرے اس نے اپنی جان پر بھی ظلم کیا۔ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، انہیں تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو۔ یہ بھی بڑا ظلم ہے کہ رجوع کر لیا ہے اور اس کے بعد پھر ستانا شروع کر دیا، اور جو ایسا کرتا ہے اس کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے، اور فقط ظلم نفسہ، اپنی جان پر بھی ظلم کرتا ہے، اور اللہ کی آیات سے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ حُزُوًا مذاق بھی کرتا ہے۔ مالک منع کر رہا ہے اور وہ بیوی کو بھی ستا رہا ہے، اس پر بھی ظلم، اور فقط ظلم نفسہ، اپنی جان پر بھی وہ ظلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جنہیں کوئی سنجیدگی سے کہے تو وہ سنجیدہ ہے، اور ہنسی مذاق میں کہے تب بھی وہ سنجیدہ ہے۔ ان میں نمبر 1 نکاح، ہنسی میں مذاق میں نکاح ہو جائے گا، سنجیدگی میں نکاح ہو جائے گا۔ کوئی ڈرامہ کے لیے کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہاں قبول و ایجاب نکاح ہو جائے گا۔ طلاق ہنسی میں مذاق میں غصے میں جس حالت میں بھی استعمال کرے گا طلاق ہو جائے گا۔ اور رجوع بھی سنجیدگی سے کرے یا مذاق میں کرے، میں تو مذاق میں رجوع ہو جائے گا۔ ابو داود 2194۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، اور اپنے آپ پر اللہ کی نعمت یاد کرو، اور اس کو بھی جو اس نے کتاب و حکمت میں سے تم پر نازل کیا ہے۔ کتاب و سنت کی جو نعمت تم پر نازل کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے، اسے مت بھولیے گا۔ اور امت محمدیہ کی اکثریت کو کتاب و سنت کی نعمت میسر نہیں، وہ اپنے آپ کو کبھی فقہ حنفی میں باندھ کر رکھتے ہیں اور حنفی طلاق کو تلاش کرتے رہتے ہیں، کبھی فقہ جعفری میں باندھتے ہیں اور جعفری طلاق کیسے ہوئی تھی، حج پر چلے جائیں تو حنفی حج اور جعفری حج۔ تو من الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت میں، کتاب و حکمت یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ کتاب و حکمت من الکتاب والحکمہ منزل من اللہ، وہی ہے، اور دلیل ہونے میں بھی برابر ہے۔ قرآن میں آ جائے جب بھی ماننا پڑے گا، حدیث میں آ جائے تب بھی ماننا پڑے گا۔ لہذا جو حدیث کا انکاری ہے وہ منکر حدیث، وہ منکر قرآن بھی ہے، اور جو قرآن کا انکاری ہے وہ منکر حدیث بھی ہے۔ دونوں ماخذ جو ہیں، منبع جو ہیں، یہ آسمان سے اترے ہوئے، ایک وحی متلو، ایک وحی غیر متلو، ایک جس کی تلاوت کی جاتی ہے وحی متلو، حدیث جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن اور اس کا مثل عطا فرمایا ہے۔ تو یعظکم بہ، وہ تمہیں اس کے ساتھ نصیحت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، نصیحت کتاب و سنت میں۔ تو یہ عائلی مسائل، گھریلو مسائل، معاشرتی مسائل، نکاح، طلاق، عدت، حق مہر، یہ ساری چیزیں اس میں کتاب و سنت کے مطابق فیصلے کرنے پڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت طیبہ، ازواج مطہرات کی زندگی
اور اللہ کا حکم اور شریعت محمدیہ یعیدکم بھی، اس کے ساتھ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں بھی اگر اینک اتار کر پڑھا جائے اور سوچا جائے، عقل سے ساری تعصبات کی اینکیں اتار پھینکی جائیں، تو صاف پیغام ہے کہ ایک اللہ کی کتاب اور دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، یہ دو ہی ہیں جو نجات کا ذریعہ ہے، اور امت کی اکثر ان دونوں کو چھوڑ کر تیسرے میں نجات تلاش کرتی پھرتی ہے۔ واتقوا اللہ، فرمایا ڈر جاؤ اللہ سے، عورتوں کے معاملات میں ڈرو، اپنے آپ پر ظلم کرنے سے ڈرو، طلاق کے مسائل اور ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی تم کرتے ہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ یہ ساری زندگی جو ہے دنیا میں نہیں رہنا، دنیا سے چلے جاؤ گے، وہاں جا کر اللہ کے سامنے یہ اللہ کی بندیاں کھڑی ہوں گی اور کہیں گی اس خاوند نے مجھ پر ایسے اور ایسے ظلم کے پہاڑ توڑیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تو ہر چیز کو خوب جانتا ہے، اسے تو علم ہے تمہارے دل کے ارادے کو بھی، تمہاری نیتوں کو بھی، کہ تم ستانے کے لیے رجوع کر رہے ہو یا باقاعدہ اچھی طریقے سے رکھنے کے لیے رجوع کر رہے ہو۔ تم نے جو رجوع کیا ہے وہ ظلم کرنے کے لیے، اپنی جانوں پر بھی اور ان کی جانوں پر بھی، اس لیے اللہ تو خوب دل کے ارادوں کو جانتا ہے۔ اپنی نیتوں کو خالص کرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پس وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں ان سے اس سے نہ روکو کہ وہ اپنی خاوندوں سے نکاح کر لیں جب وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں۔ یہ بات ہے جس کی نصیحت تم میں سے اس کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت مکمل کر لیں۔ پچھلی آیت میں عدت کے قریب مراد ہے، یہاں پر عدت کمپلیٹ مکمل ہو جائے۔ پھر وہ خاوند، اس کو اب خیال آ گیا کہ میں نے تو بڑی زیادتی کر دی اور اپنے بچے اور بیویوں کو میں نے فارغ کر دیا، تو میں تو اس سے اب اس کا ذہن بدل گیا اور عورت کا بھی بدل گیا، دونوں تیار ہو گئے ہیں، کیونکہ طلاق رجعی میں دونوں میاں بیوی کا آپس میں نکاح ہوگا۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنی بہن کا نکاح ایک شخص کیا، اس نے اسے طلاق دے دی، پھر عدت ختم ہو گئی تو وہ دوبارہ نکاح کا پیغام لے کر آ گیا۔ میں نے اس سے کہا میں نے تمہارا نکاح کیا، اسے تمہاری بیوی بنایا، تمہاری عزت کی، مگر تم نے اسے طلاق دے دی، اب تم پھر اس سے نکاح کا پیغام لے کر آ گئے ہو، اللہ کی قسم وہ تمہارے پاس کبھی نہیں آ سکتی۔ بھائی تھا، غصہ اور ناراضگی، اور بات بھی سچ ہے، بہن کے معاملات انتہائی حساس معاملات ہوتے ہیں۔ بھائی نے کہا اب پھر عدت کے بعد تم کہتے ہو میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اب میں تمہیں کبھی نہیں یہ لڑکی دوں گا، اب ایسا نہیں ہو سکتا، جاؤ یہاں سے۔ معقل بن یسار نے یہ کہہ دیا۔ اب معقل بن یسار اس شخص میں کوئی برائی بھی نہیں تھی، اور معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ کی بہن بھی اپنے پہلے خاوند سے جس نے طلاق دے دی تھی اس سے رجوع کرنا چاہتی تھی۔ میں درمیان میں منع کرنے والا تھا، میں مانے تھا کہ نہیں اب نکاح نہیں ہو سکتا، اس نے طلاق دے دی ہے، گندا آدمی ہے، فلاں، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بندہ طلاق دے دے تو بس پھر اس کا سارا چٹا بٹا کھول کر رکھ دیتے ہیں اور پھر صلح نہیں ہونے دیتے۔
یہ ایک بہت بڑا عیب ہے ہمارے، کیونکہ ہندوانہ معاشرہ ہے یہ بر صغیر کا۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس صحابی میں کوئی برائی نہیں تھی، اور بہن بھی جانے کو تیار تھی، لیکن اس نے کیونکہ ایک طلاق استعمال کر لی تھی، اب رجوع کے لیے وہ تیار ہو گیا تھا، تو میں کہتا نہیں میں اب تمہیں نکاح نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتار دی، فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو انہیں اس سے نہ روکو کہ وہ اپنے خامندوں سے نکاح کر لیں۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول اب میں نکاح کر دوں گا، اب میں نکاح کر دوں گا۔ انہوں نے پھر اپنی بہن کا اس شخص سے نکاح کر دیا، صحیح بخاری 5130۔ اب وہ عورت شادی شدہ تھی، اب جہاں ہمارے معاشرے میں یہ ہے جو شادی شدہ ہے، اب اسے طلاق ہو گئی ہے، اب اسے اس خامند سے رجوع کرنے کا یا کوئی نیا خامند نئی شادی کرنے کا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے جی اس کو ولی سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، ولی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب یہ بڑی ہو گئی ہے، اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ یہ بات شریعت کے بالکل خلاف، عورت خود بخود اپنا نکاح نہیں کر سکتی، ورنہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ درمیان میں کیوں آتے؟ ولی کی اجازت فرض ہے، لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح ہی نہیں ہوتا، نکاح ہی نہیں ہوتا۔ ابن ماجہ 1882 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے، کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے، کیونکہ وہ عورت زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی۔ اب آپ دیکھیں ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، لا نکاح الا بولی والی، عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی، ولی آئے گا، ولی باپ، بھائی، چچا، ددیال میں سے ولی بنتے ہوتے ہیں، وہ ولی آ کر نکاح کرے گا، عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی۔ وہ عورت زانیہ ہے جو اپنا خود نکاح کرتی، یہ گھروں سے بھاگ کر لو میرج اور کورٹ میرج اور ماں باپ کی عزتیں برباد کر کے جو بچیاں گھروں سے نکل جاتی ہیں اور پھر جا کر عدالت میں نکاح کر لیتی ہیں، ماں باپ روتے رہتے ہیں، پھر ماں باپ کی طرف پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں ہیں بس، اور کتنی جگہ پر ماں باپ سامنے کھڑے رو رہے ہیں، بچی اپنے یار کے ساتھ۔ یہ ہے فقہ حنفی کا نقصان کہ فقہ حنفی کے مطابق نکاح ہو جاتا ہے، کتاب و سنت میں تو نکاح ہی کوئی نہیں۔ احناف کو اس معاملے میں ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے، ٹھنڈے دل سے۔ اور ایک واقعہ مجھے یاد آیا طلاق کے حوالے سے، بہاولپور کے ایک بہت بڑے جامع مسجد صادق نواب صادق صاحب کی جو مسجد تھی، بہت بڑی مسجد ہے، اس کے مفتی صاحب کے بیٹے نے اپنے بیوی کو طلاق دے دی۔ صبح صبح وہ مفتی صاحب ہمارے حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ تعالی کے پاس تشریف لائے اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے کہا کہ مفتی صاحب حدیث میں نہیں آتا طلاق رجوع کروا دو آپ اس کا؟ انہوں نے کہا جی ہم تو حنفی ہیں، ہم لوگوں کی بیٹیوں کے حلالے نکلواتے رہے اور اپنی اس کا کیسے رجوع کروا دیں؟ آپ مجھے فتویٰ لکھ کر دیں، میں اسی لیے آیا ہوں۔ پھر حافظ صاحب نے کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ لکھ کر دیا اور بغیر حلالے کے اس مفتی نے اپنی بیٹے کا رجوع کروا دیا، اور عوام کے لیے حلالے، عزتیں برباد۔ یہ ہے تقلید کے نقصانات، یہ ہیں فقہ حنفی کے نقصانات کہ بیٹی گھر سے بھاگ کر خود نکاح کر سکتی ہے، فقہ حنفی میں جائز ہے۔ کتاب و سنت کے اندر فرمایا زانیہ ہے وہ عورت، کتنے سخت ترین وعید ہے کہ وہ زانیہ ہے وہ عورت۔ اب فرمایا فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، ازواجہن سے وہ خامند مراد ہیں جن سے پہلے نکاح ہوا تھا،
عدت گزرنے کے بعد اگر وہ کسی اور شخص سے نکاح کرنا چاہیں تو اس ہونے والے خاوند سے نکاح کرنے سے روکنا بھی منع۔ یہ حکم ہے عورتوں کے ولیوں کو کہ اس کے نکاح میں اس کی خوشی کا خیال رکھیں، جہاں وہ راضی ہوں وہاں کر دیں، اگرچہ اپنی نظر میں اور جگہ بہتر معلوم ہوں۔ عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ عورت کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ اگر عورت راضی نہیں پھر وہ کہیں اور نکاح کر لے گی۔ اگر عورت بھی راضی ہے اور مرد بھی راضی ہے تو ازواجہن کے تحت اذا تراضوا بینہم بالمعروف، یعنی وہ آپس میں اچھے طریقے سے راضی ہو جائیں۔ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر ذالکم ازکی لکم واطہر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جس کی نصیحت تم میں سے اس کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یعنی مومن آدمی ہے، توحید پرست ہے، عقیدہ صحیح ہے، مسلمان ہے، اس کو یہ وعظ کیا جا رہا ہے۔ یہ تمہارے لیے بہت صاف اور بہت پاکیزہ معاملہ، تم نہیں جانتے، ہم تو نہیں جانتے نا، اللہ جانتا ہے خوب، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ دونوں راضی ہو جائیں تو آپس میں نکاح کر لیں، آپس میں دونوں کا نکاح کر لیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔